السلام علیکم ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے ہمارے فرائیڈے کمنٹ باکس میں، جس میں ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، جس کے مختلف سوال جو روز مرہ کے پیش آنے والے ہوتے ہیں وہ سوال کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جوابات قرآن و حدیث کے روشنی میں دی جاتی ہے۔ تو ایسی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یہ ایپیسوڈ لیٹ ملے گا، تھوڑا ادھر نیٹ کا پرابلم رہتا ہے، اسی لیے آپ کو یہ لیٹ ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، زیادہ کچھ نہیں بلکہ مختلف تھوڑے سے جانیں گے انشاءاللہ، لیکن فائدے مند ہے۔ جانیں گے، پہلا جانیں گے گھڑی کس ہاتھ میں پہننا چاہیے، دوسرا کیا چیت لیٹنا جائز ہے، ایسے جو ہم چیت لیٹتے ہیں تو کیا یہ لیٹنا جائز ہے۔ اس کے بعد جانیں گے دعوت کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ کیسا ہے۔ میٹھی چیز کھانے سے پہلے سنت ہے یا کھانا کھانے کے بعد سنت ہے۔ کیا سرما لگانا دن کے وقت مکروہ ہے۔ کیا کھانے کے بعد برتن چاٹنے پر کیا برتن استغفار کرتی ہے، اس کو ہم جانیں گے۔ اور 7ویں نمبر پہ 2 سالن کو اکٹھا کھانا یہ کیسا ہے، یا اسی طریقے سے چوری جو شادی شدہ عورت ہوتی ہے وہ چوری نہیں پہنتی ہے تو کیا اس کے ہاتھ کا کھانا پینا حرام ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، تو میں آپ کو ترتیب سے لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ گھڑی کس ہاتھ میں پہننا چاہیے، گھڑی جو ہے کس ہاتھ میں پہننا چاہیے۔ تو دیکھیے، گھڑی بہتر اور افضل طریقہ ہے دائیں ہاتھ میں پہننا چاہیے، سیدھے ہاتھ میں پہننا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ میں بھی گھڑی پہن رہا ہے تو اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا، وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ بہتر ہے، افضل ہے کہ دائیں ہاتھ میں پہننے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی بائیں ہاتھ نہیں پہن رہا ہے تو یہ پہننا بھی جائز ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ دائیں ہاتھ میں بھی پہننا جائز ہے اور بائیں ہاتھ میں بھی گھڑی کا پہننا جائز ہے، لیکن بزرگوں کا بہتر جو افضل ہے، مستحب ہے، وہ دائیں ہاتھ میں۔ اب آگے چلیے، دوسرے مسئلہ، کیا چیت لیٹنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیے، چیت لیٹنا، ایسے سیدھا لیٹنا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چیت لیٹا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو چیت لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھانا کھانے کے بعد آپ چیت لیٹ سکتے ہیں۔ بس اوقات جب ہم کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کروٹ لیٹ کر کے یا پھر پٹ لیٹ کر کے، پیٹ اوپر سے ہو اور سر ایسا ہو تو ٹینشن ہوتا ہے، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی چیت لیٹ کر کے اگر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، پیپر پڑھ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، یا کبھی موبائل میں کوئی میسج پڑھ رہے ہیں یا کسی کو میسج کر رہے ہیں تو البتہ کی جا سکتی ہے۔ چیت لیٹنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چیت لیٹا کرتے تھے، اسی لیے چیت لیٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، آگے ہے دعوت کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کا مانگنا یہ کیسا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی بات سمجھ لیجئے اچھے انداز میں، کہ دیکھیے بہت ساری ایسی دعائیں ہیں کہ جس میں ہاتھ اٹھا کر کی دعا نہیں مانگی جاتی ہے، جیسے کہ مسجد کے اندر جانے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں جانے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا ہے، گاڑی سے اترنے کی دعا ہے نا؟ کشتی پہ سوار ہونے کی دعا ہے، یا اونچائی پہ چڑھتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، پہاڑ پہ چڑھتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، نیچے اترتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، یعنی ٹوائلٹ میں جانا، ٹوائلٹ سے نکلنا، یعنی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں۔ دعائیں تو ہیں، دعا تو مانگنی چاہیے، سو کر اٹھنے کی، سونے کی، شیشہ دیکھنے کی، منہ دیکھنے کی، بہت ساری دعائیں، وضو کرتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت، منہ دھوتے وقت، تو بہت ساری ایسی دعائیں ہیں کہ دعا تو مانگی جاتی ہے، دعا تو پڑھی جاتی ہے، لیکن اس دعا میں ہاتھ نہیں اٹھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی ہی کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، یا کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھے جاتے ہیں، یا دعوت کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، تو یہ دعا پڑھنا تو ہے، لیکن اس دعا کو صرف پڑھنا ہے، اس کو ہاتھ اٹھا کر کے نہیں مانگنا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے دعا یہ ثابت نہیں ہے، البتہ دعا مانگنا، دعا پڑھنا یہ ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا پڑھنا، دعا مانگنا یہ ثابت نہیں ہے۔
تو یہ دعا بھی ایسی ہے جیسے کہ مسجد میں جانے کی دعا، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا یا سونے کی دعا، گھر میں جانے آنے کی دعا جیسے ہم پڑھتے ہیں، ایسی دعوت میں کھانے کے بعد بھی ہمیں پڑھنا ہے، وہاں پہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی پہ رک کر کے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر بالفرض کسی کے گھر پہ ہم دعوت کھانے کے لیے گئے ہیں، دعوت کھانے کے لیے گئے ہیں اور ہمارے ساتھ بڑے اللہ والے سب بڑے بزرگ ہیں، عالم دین ہے، مولانا ہے، یا اہل خانہ یعنی گھر والوں کی دل میں اس کے لیے بڑی قدر ہے، بڑی محبت ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی عالم دین ہے، اور گھر والے آپ سے اصرار کر رہے کہ دعا ایک مرتبہ ہمارے گھر میں کرا دیجئے برکتی کے لیے، ٹھیک ہے نا، سب لوگ صحیح سے رہے، سلامتی کے ساتھ رہے، تو اس طور پر آپ دعائیں کرا دیجئے، تو یہ تو ثابت ہے، یعنی یہ کرایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کوئی مولانا ہے، بزرگ ہے، اللہ والا ہے، اور گھر کھانا کھانے کے بعد گھر والے اصرار کر رہے ہیں کہ ایک اجتماعی دعا ہو جائے، آپ کی دعاؤں میں بزرگ ہے، اللہ والے ہیں، آپ کی دعا میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ دعا کرا دیجئے ہمارے گھر پہ، تو اس کی تو گنجائش ہے، کرائی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو ایک رواج بنانا کہ کھانا کھانے کے بعد، دعوت میں کھانا کھانے کے بعد ہر دعوت میں گھر والے کے کہے بغیر دعا کرنا، اور دعا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، اور جو ہاتھ اٹھایا نہ اٹھایا ہو دعا میں اس کو برا بھلا کہنا یا اس پر طعن و تشنیع کرنا، تو یہ بدعت ہو جائے گا، یہ رسومات ہو جائے گا، یہ پھر غلط طریقہ ہو جائے گا۔ کبھی اتفاقاً ایسا ہوا گھر والے بول رہے ہیں یا کسی کارخانے میں ہم گئے ہیں، وہ کارخانے والے اور فیکٹری والے بول رہے کہ دعا کرا دیجئے، تو یہ تو کرایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو رواج بنانا، ہر دعوت میں کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا، یہ رواج بنانا، یہ جائز ناجائز ہو جائے گا، یہ بدعت طریقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کچھ اضافی کرنا ہو جائے گا جو کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی کرا دیا، گھر والے اصرار کرے تو بہرحال اس کی اجازت ہے۔ چلیے آگے چلیے، میٹھی چیز کھانے سے پہلے سنت ہے یا کھانا کھانے کے بعد سنت ہے؟ تو دیکھ لیجئے، بات سمجھ لیجئے کہ دیکھیے آپ کے یہ اختیار میں ہے، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس کو اللہ نے حلال لکھا ہے، حلال بتلایا، ٹھیک ہے نا؟ تو حلال چیزیں میں سے آپ کو جو پسند ہے وہ کھایا کرے۔ میٹھی چیز پسند ہے تو آپ میٹھی بھی کھا سکتے ہیں، کھٹی چیزیں پسند ہے تو آپ کھٹی بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کہنا کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے سنت ہے یا کھانے کے بعد سنت ہے، تو یہ حدیث پاک میں مجھے نہیں ملی ہے۔ حدیث پاک ہم نے بہت زیادہ تلاشا ہے، مجھے کہیں ایک بھی حدیث نہیں ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد ہمیشہ میٹھی چیز کھایا کرتے تھے یا کھانے سے پہلے میٹھی چیز کھایا کرتے تھے، اس طرح کی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ البتہ حدیث پاک میں یہ تو موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا۔ ہاں ایک اور روایت یاد آئے گی کہ ایک روایت اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی صحابی نے دعوت کیا تو کھانے کے بعد کھجور تناول فرمائے تھے، کھجور کھائے تھے، کھجور چونکہ میٹھی چیز ہے، تو بہرحال ایک کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھا چیز کھایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو رواج بنا لینا کہ کھانا یہ چاہیے، تو یہ حدیث میں مسلسل نہیں ملتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ کھانا کھائے ہیں، لیکن ہمیشہ تو کھانے کے بعد میٹھی چیز کھائے کہ نہیں کھائے اس کی تو روایت نہیں ملتی۔ ایک روایت ملتی کہ ایک مرتبہ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھا نوش فرمایا ہے۔ البتہ حدیث پاک میں یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، تو یہ بھی آپ کے اختیار میں کہ کھانے میں آپ کو کبھی تیکھا پسند ہو سکتا ہے، کبھی میٹھا پسند ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کے طبیعت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال آپ میٹھی چیز کھا بھی سکتے ہیں، کھانے سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں، کھانے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، اور کھانا ثابت ہے تو کھا سکتے ہیں۔ آگے چلیے، کیا سرما لگانا دن کے وقت مکروہ ہے؟ جی نہیں، سرما لگانا دن کے وقت میں مکروہ نہیں ہے، البتہ رات میں سرما لگانا یہ سنت ہے، رات میں سوتے وقت سرما لگا کر کے سونا یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی انسان دن میں بھی سرما لگا رہا ہے تو یہ مکروہ کام نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے، آپ سرما لگا سکتے ہیں دن کی حالت میں بھی۔ اب آگے چلیے، کیا کھانے کے بعد برتن چاٹنے پر برتن استغفار کرتی ہے؟ دیکھیے یہ اچھی چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو صاف ستھرے یعنی صاف طریقے سے
چاٹ کر کے کھایا کرو. تمہیں نہیں معلوم کہ برتن کے کھانے میں جو کھانا ہے اس میں کس حصے میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے. تو اس لیے برتن کو جو ہے صاف کر کے کھانا چاہیے. یہ بہتر طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو اچھے طریقے سے صاف کر کے کھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, بہت اچھے طریقے سے اس کو صاف کرتے تھے اور بعد میں کھانا کھایا کرتے تھے. تو اسی لیے برتن کے اندر جو نا کھانا 2-3 چاول رہ گیا, تھوڑا کھانا ہے, سالن ہے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ سب کو چاٹ کر کے کھانا چاہیے. یہ بہتر طریقہ ہے. اور اس کے بعد برتن بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, برتن بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے, کیونکہ اس کے اندر کیا ہے کہ اب تو ایک کھانے کو کھانا ایک اللہ کی چیز ہے, آپ کو عطا کیا ہے, آپ نے اس کو ضائع ہونے سے بچا لیا. تو ضائع ہونے سے بچا لیا تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا. تو بہرحال برتن کو جو ہے صاف طریقے سے چاٹ کر کے کھانے چاہیے. اس پر برتن بھی آپ کی دعائیں کریں گے. اب چلیے ہم آگے جانتے ہیں کیا 2 سالن کو اکٹھا کھانا کیسا ہے. تو دیکھ لیجئے 2 سالن کو اکٹھا کھانا جائز ہے, جیسے دال بھی ہو, گوشت بھی ہو, یا سبزی بھی ہے, دوسری طرف سالن بھی ہے. تو اس طرح 2 سالن کو ایک دسترخوان پہ کئی طرح کے آئٹم ہو, کئی طرح کے کھانے ہو, تو یہ آپ کھا سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک وقت میں 2 کھانا ایک ساتھ کھائے ہیں, سالن کھائے. تو یہ ثابت ہے. اور بزرگوں نے جو کہا ہے کہ نہیں کھانا چاہیے تو اس کو اسراف پر محمول کرتے کہ بھائی شریعت کا منشا یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ کراہت پر محمول ہے. بہرحال امام بخاری نے بھی باب قائم کیا ہے 2 کھانے کو ایک ساتھ جمع کے حوالے سے. تو 2 سالن ایک ساتھ کھایا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس پر گناہ آپ کو نہیں ملیں گے. لیکن ضائع نہیں کرنا چاہیے. ضائع آپ کریں گے اس پر آپ کو گناہ تو ملیں گے, لیکن کھانے پر آپ کو گناہ نہیں ملیں گے. 2 سالن یا کئی طرح کے سالن آپ ایک ساتھ مل کر کے کھا رہے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, اب آگے ہم جانتے ہیں کہ شادی شدہ عورتوں کا چوڑی پہننا کیا ضروری ہے. کیا وہ چوڑی نہیں پہنتی تو کیا اس کے ہاتھ کا کھانا پینا حرام ہے. تو دیکھ لیجئے یہ ہمارا بنایا ہوا رواج ہے, بنایا ہوا طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کہیں ایک بھی روایات نہیں ملتی ہے کہ جو عورت چوڑی نہ پہنتی ہو, اگر وہ عورت شادی شدہ ہے اور اگر وہ کھانا بنا رہی ہے تو اس کے ہاتھ کا کھانا جو پکا ہوا ہے وہ کھانا حرام ہے, ناجائز ہے. یہ ایک بھی روایت موجود نہیں ہے. یہ تو اس کے اختیار میں, چوڑی پہنے نہ پہنے یہ عورتوں کے اختیار میں ہے. بھائی چوڑی پہن بھی سکتی ہے, نہ بھی پہن سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, کنگن پہن بھی سکتی ہے, نہ بھی پہن سکتی ہے. شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو, چاہے لڑکی ہو یا عورت ہو, یہ اس کے اختیار میں چوڑی پہننا یا نہ پہننا. اگر کوئی عورت, کوئی لڑکی, کوئی شادی شدہ عورت ہے یا ابھی شادی ہو کر کے وہ گئی ہے, تو بہرحال اگر وہ چوڑی نہیں پہنتی ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے. گناہ کی کام تو نہیں کر رہی ہے, کیونکہ چوڑی پہننا ضروری تو نہیں ہے, فرض تو نہیں ہے, واجب تو نہیں ہے, سنت تو نہیں ہے, یہ تو اس کے اختیار میں ہے. تو بہرحال اگر وہ کوئی چوڑی نہیں پہنتی ہے اور وہ کھانا بنا رہی ہے تو بھائی اس کے ہاتھ کا کھانا ایسی جائز ہے جیسے کہ جو عورتیں چوڑی پہن کر کے کھانا بناتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمارا بنایا ہوا طریقہ ہے اور یہ اس طریقے کو بند کرنے کی کوشش کرے. اور زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا, انسان چاند پہ پہنچ گیا اور آپ یہی چوڑی پہننا نہ پہننا, یہ کھانا بنایا تو حرام ہے, ناجائز ہے, کیا کچھ بھی بولتے رہتے آپ لوگ. تو اسی لیے بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسی بہنوں کو ستایا جاتا ہے معاشرے میں, سماج میں, یا ان کو سسرال میں تانے سننے پڑتے کہ تو چوڑی نہیں پہنتی ہے, تو سہاگن ہے, ابھی تیرا طلاق واقع ہو جائے گا, تیرے میاں بیوی میں محبت نہیں, کیا کیوں نہیں پہنتی. تو بہرحال بہت سارے ان کو لان تان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانا حرام ہے, ناجائز ہے, بدعت ہے. تو یہ سب چیزیں بے بنیاد باتیں ہیں. یہ اس کا دین سے, شریعت سے, اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بلکہ جاہلانہ رسم و رواج ہے. اور اس جاہل رسم و رواج سے ہم سب کو پاک ہونا چاہیے, باہر آنا چاہیے اور دین کو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال چوری جو عورتیں نہیں پہنتی ہیں وہ کھانا بنا رہی ہے تو کھانا بالکل جائز ہے, بلا کراہت جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ اس کے اختیار میں ہے کہ آپ کو پسند ہے تو پہنیے, نہیں پسند ہے تو نہیں پہنیے. تو امید ہے کہ یہ چھوٹے سے جو سوال روزمرہ کے ہوتے ہیں, جو کیے جاتے ہیں, ہمیشہ پیش آتے ہیں, اس طرح کے سوال تھے اور یہ جو جواب آپ کو دیے گئے
قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سارے جوابات بتائے گئے, ٹھیک ہے نا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کلپ سے کچھ نہ کچھ سمجھے ہوں گے. اگر سیکھیں تو اس کلپ کو ہمیشہ کی طرح زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ مختلف سوال ہیں, مختلف اس کے جوابات ہیں, اور یہ ساری چیزیں روز پیش آنے والی ہیں. تو آپ سیکھیں تو ہمارے دوسرے بہن بھی, ہمارے دوسرے بھائی بھی اس کو جاننے اور سیکھنے والے ہو جائے, دین کو سب دین سے آشنا ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر ضرور کریں, اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو آگے پہنچانے میں ہماری ہمیشہ مدد کریں, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.